الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وجعلنا مسلمين لك وقال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. معزز حاضرین، اس وقت ہم حیدرآباد کی مسجد ہم گولکنڈہ حیدرآباد میں بیٹھے ہیں. اگرچہ آج خطبہ جمعہ بھی ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ ہم جیسے ایک معمولی طالب علم کی تقریر سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. میں ذاکر بھائی کا، مسجد کے ذمہ داروں کا، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک دین سے محبت کرنے، علماء کی قدر کرنے اور مسجدوں سے جڑے رہنے اور علماء کے بیانات سے اور علمی مجالس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے ساتھ جمع فرمائے، آمین. ہمارا موضوع بڑا اہم ہے. اس میں ماں باپ کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، بچوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں خواتین بھی ہیں اس پروگرام کو سنتے ہوئے، نہیں ہیں تو اگر وہ آ جاتی تو بہت فائدہ ہوتا اس میں. ہمارا موضوع ہے بچوں کے اندر تابع داری کیسے پیدا کی جائے. اس موضوع کے انتخاب کے دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم گزر رہے ہیں دنوں سے، ذی القعدہ کے دنوں سے. ان دنوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، حضرت اسماعیل کو ہم سب یاد کرتے رہتے ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ ابراہیم کے اندر جو تابع داری تھی وہ ان کے فیملی والوں کے اندر آئی. کیوں آئی؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ آج ماں باپ بچوں کی نافرمانی سے بڑے پریشان ہیں. کیا عالم کیا جاہل، کیا امریکہ کیا افریقہ، کیا گورا کیا کالا، ہر ایک آدمی اپنے بچوں کی نافرمانی سے اتنا پریشان ہے. پریشانی کے اسباب سے ہم پتہ نہیں اتنا تنگ آ کر بولتے تو کہیں کچھ پیدا ہوا کہ یہ صورت حال. اور بعض لوگ بولتے ہیں اللہ مجھے بچے نہیں دیا تو اچھا ہے، خالی بیٹے ہو جانا، بیٹے نہ کو مجھے. بعض لوگ بولتے ہیں بیٹے ہونا بیٹیاں نہ کو. یہ سب مطلب خلاف تقدیر باتیں ہم سنتے ہیں، یہ سب نہیں بولنا چاہیے. تو میں نے ان دونوں اسباب کی وجہ سے میں نے جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک دو آیتیں پڑھی، ان آیتوں کا آپ کے سامنے ترجمہ بتا دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہ علم مطلب کیا ہے؟ اضافہ. دوسری چیز، اس قرآن میں دوسرے نمبر پر اگر کسی نبی کا زیادہ ذکر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام ہے. تیسرے نمبر پر اگر کسی نبی کا زیادہ ذکر ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اور یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے کا ہے، کیا ہے؟ سب سے زیادہ جس نبی کی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. پورے قرآن میں دیکھو آپ، کسی بھی نبی کی دعائیں اتنی نہیں آئیں جتنی ابراہیم کی آئیں. اور ابراہیم نے کیسے کیسے مانگا، اپنے لیے مانگا، دوسروں کے لیے مانگا، بیوی کے لیے مانگا، بچوں کے لیے مانگا، اور جو ہے مکے والوں کے لیے مانگا. اگر وہ ابراہیم کی دعائیں نہ ہوتیں مکے والے آج کچھ بھی نہ پاتے. یہی تو ہے، اللہ نے ابراہیم کی دعاؤں قبول کیا. تو ابراہیم کی دعائیں جہاں نقل کی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، وہیں کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک. کیا دعا کرتے ہیں؟ دیکھو، اے اللہ تو مجھے، میرے بچوں کو تیرا تابع دار بنا دے. ابراہیم نے دعا کیوں کی تو اس کی وجہ اللہ نیچے بتاتا ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب کہ اللہ نے ابراہیم سے، ابراہیم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، یعنی مکمل اطاعت کرو. حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا کہ میں اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کرتا ہوں جو جہانوں کا رب ہے. تو یہ دو آیتیں میں نے پڑھی تھیں. تو حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں زیادہ ذکر کیوں ہوتا ہے دنیا میں؟ کیوں زیادہ ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سوال، اس کا جواب دینے کی کوشش کیجیے. آپ درود ہے اس میں ابراہیم کا ذکر ہے، کیوں آیا؟ درود ابراہیم بولتے نا، اسے کیا پڑھتے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کیوں؟ وجہ یہ ہے ابراہیم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ کے نبی کا نسب جو ہے ماشاءاللہ اسماعیل سے ہو کر حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جد ابراہیم کا بھی احسان مانتے تھے.
خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ اللہ اکبر، اولو العزم پیغمبر ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر آپ کا تواضع دیکھو، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، میں دنیا میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں۔ اللہ کے نبی اعتراف کرتے تھے، لہذا سمجھ میں آیا نا۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی بولتے ہیں لوگوں ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو مجھے دیکھ لو، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر فرمایا۔ اور ابراہیم کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ یہودی بولتا ہے ابراہیم ہمارا، نصارہ بولتا ہے ابراہیم ہمارا، ہم بولتے ہیں ابراہیم ہمارا، اللہ بولتا ہے ابراہیم کس کا نہیں، ابراہیم اللہ کا ہے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ اور ایک بات بھی بتا دیکھو ابراہیم کی بتاتی ہے، ابراہیم کی زندگی ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو امت کے سامنے آتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، ابراہیم کو زیادہ کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ آپ بولیں گے انہوں نے دعا کی تھی، فلاں تھی، مگر اس کا ایک ذکر اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں یوں کرتا ہے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اے اللہ تم دنیا میں اچھا میرا ذکر چھوڑ دے۔ دنیا میں برے لوگ مر گئے تو بولتے اچھا ہوا بھی چلا گیا، نیک لوگ چلے گئے تو کیا ہوتا ہے، نیک لوگ مر جاتے قبر میں رہتے ہیں مگر ان کی کارنامے دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ ایسی ابراہیم کی شخصیت بھی، اے اللہ تو میرا ذکر خیر چھوڑ دے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی، نتیجہ دیکھو ساری دنیا ماشاءاللہ ابراہیم کو فالو کر رہی ہے۔ تو آئیے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو وہ پہلو ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے اندر تابع داری پیدا کی، وہ تابع داری کیسے پیدا کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے اندر اطاعت کرنے کا، بات کو ماننے کا جو ماحول تھا نا وہ کیسے پیدا کیا؟ تقریباً میں نے 6 پوائنٹ لکھے ہیں۔ اگر کوئی بھی باپ اپنے گھر میں یہ ماحول پیدا کر لے، میں سمجھتا ہوں اولاد جو آج درد سر بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ وہ کیا 6 پوائنٹ؟ سب سے پہلے ابراہیم نے اپنے بچوں کے اندر تابع داری، اطاعت کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے اولاد کی دینی تربیت فرمائی۔ آج ہم اپنے بچوں کی جسمانی تربیت بہت کرتے، اسکول کھلی تو کیا نہیں لے کو دیتے، بولو آپ کیا نہیں لے کو دیتے، سب دیتے، مگر ان کی دینی تربیت کرنا بھول گئے ہم۔ سب سے پہلے دینی تربیت کرے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے اندر تابع داری کا جو ماحول پیدا کیا نا، اس میں ماحول کا بہت بڑا اثر ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اچھا ماحول نہیں دیتے۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ جو بچے گھر میں نہیں سدھرتے، مسجد میں نہیں سدھرتے، ایسے بچوں کو لے جا کے مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مدرسے میں ڈال تو تجھے؟ کیا مدرسہ شریروں کی جگہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کیا ہوتا ہے ماحول؟ ایسے برے لوگوں کو، طلبہ کو جا کے مدرسے میں ڈالتے، سدھرنے والا کام بھی سدھرتا، انہیں کیا کرتا؟ وہاں جا کر خود گمراہوں کو وہاں کے پاکیزہ ماحول گندا کرتا، نعوذ باللہ۔ لہٰذا یاد رکھو، بچے شرارت رہتے، ان کو جا کر مدرسے میں ڈالنے کی جگہ مدرسہ نہیں ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ یہ دین کے قلعے ہیں جہاں سے ممبر و محراب کو سنبھالنے والے علماء پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ مت سمجھو کہ مدرسے یہ بچوں کی آمد گاہ مت سمجھیے، اسے ایک سمجھنا دینی تربیت۔ دوسرا کیا ہے؟ ماحول، اپنے بچوں کے اندر تابع داری کا جو ماحول پیدا کیا۔ تیسری چیز، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے حق میں دعا کی۔ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی اپنے آپ کو شامل ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو نمازی بنا دے۔ 10th کا موقع آیا تو اپنے بچوں کے لیے کیا کیا دعا کرتے، ہسپتال میں ایڈمٹ کر کو یہاں کو روتے رہتے، لیکن بچوں کے نمازی بننے کے لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ یہ امت کا رونا۔ ابراہیم کو دیکھو ماشاءاللہ دعا بھی کرے۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، ابراہیم نے اپنے بچوں کے اندر تابع داری پیدا کرنے کے لیے ماشاءاللہ خود نمونہ بنے۔ آج ماحول کیا ہے؟ نماز کا وقت ہوا تو باپ بھی ٹی وی دیکھ لے کر بیٹھا ہے، ماں بھی بے نمازی ہے۔ اگر بچوں کو بولے جا رہے نماز کو تو کہاں جاتا؟ انہیں نکلتے ہوئے سوچتا میرے ابا امی نماز نہیں پڑھتا، میں کیا نماز پڑھنا، تو چچا کے خالہ کے ماموں گھر جا کے واپس گھر کو آتا ہوں۔ یہی حال ہے موٹے موٹے انداز میں بولے تو، خود نمونہ نہیں بنتے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو تابع داری دونوں کے اندر تھی، دونوں کا نیک ہونا۔ باپ نیک ہو گیا، ماں نیک نہیں تو نہیں ہوتا، دونوں نیک ہونا، دونوں نیک بنے۔ اور ایک چیز ہے، دونوں ماشاءاللہ اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچ کر رہے۔ تو آئیے حیات ابراہیمی کے اس پہلو کو میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے اندر تابع داری کا ماحول پیدا کرنا بولے تو کیا کرنا؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو اپنے بچوں کے ذہن کے دریچوں میں بٹھانا۔
آج پوچھو راہل ڈراوڈ کون ہے، پورا بولتا، IPL میں سب سے زیادہ کون رن مارا وہی بولتا ہمارا بچہ. لیکن ہمارے بچے کو پوچھو بیٹے اولو الاعظم پیغمبر 5 ہیں بتاتے آپ؟ نہیں بتاتے. آج کا ماحول کیسے معلوم ہے آپ کو بتاتا ہوں. ماحول میں خالی رونا نہیں روتا میں، آپ یہ مت کرو خالی حالات برے ہیں لیکن ساتھ میں علاج ہی بتاتا ہوں. کیا ہے ماحول؟ آج ایک جگہ سمر کیمپ چلا تو وہاں بولے 4 جو ہے خلفاء کے نام لکھو. انہیں کیا لکھتا معلوم؟ امام احمد، ابو حنیفہ، مالک، شافعی. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ. جسے 4 جو ہے خلیفہ کے نام نہیں معلوم، سیرت کیا معلوم ہے ذرا بتائیے آپ. تو اس طریقے سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچوں کو بتانا. ہمیں ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے اسکول کا جو سلیبس ہے وہ، یعنی تو جو سلیبس پیسے لاکھوں کروڑوں دے کے اپنے بچوں کو کیا کیا پڑھاتے ہیں، اس میں کیا کیا نام آتا؟ جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بال گنگادھر تلک، شیواجی، ایسے ایسے غلط نمونے ہم پڑھاتے ہیں. بعد میں ہمارا بچہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل کیسے بنے گا ذرا بتائیے آپ. تو اس طریقے سے سب سے پہلے اپنے بچوں کے ذہن کے دریچے میں لفظ سنی میں کیا استعمال کر رہا ہوں، ان کے ذہن میں بٹھانا ابراہیم ہمارے لیے نمونہ. اللہ تعالیٰ خود نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو نمونہ بناؤ آپ. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اگر ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، ہماری بات ماننا بولے تو دوسرا بڑا درجہ یہ ہے کہ والدین خود نمونہ بننا. ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم بھی بہترین، حضرت حاجر بھی بہترین، سارا بھی بہترین، از اکول ٹو کیا؟ حضرت اسماعیل بھی اسحاق. حضرت ہم بولتے ہیں نا DNA میں کیا رہتا وہ آتا. ماں دودھ پلاتی کیا ہوتا؟ صرف دودھ منتقل نہیں ہوتا، ماشاءاللہ سارے اخلاق منتقل. اسی لیے بتاتا ہوں میں آپ کو. دیکھو علامہ اقبال جانتے نا، مشہور شاعر جانتے نا علامہ اقبال، ان کا جو والد تھا وہ حرام کمائی کماتا تھا. علامہ اقبال کے والدہ کو بڑی پریشانی ہوئی. انہوں سوچنے لگے یہ بچہ میرا کیسا بڑا ہوں گا. یہ تو کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، باہر سے حلال کمائی کما کو ماشاءاللہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی تھی. اللہ اکبر. ایک سبب یہ. دوسرا سبب، علامہ اقبال کی ماں جو تھی نا، جب اپنے بچے کو دودھ پلانا ہوتا تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. یہ 2 اسباب تھے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ علامہ اقبال شاعر مشرق بنے. اگر یہ ماں کی نیکی نہ ہوتی تو اقبال کو آج جانتی تھی دنیا. تو اس طریقے سے والدین دونوں نمونہ بننا، اگر ایک نمونہ بنے تو نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے اس میں ایک بات یہ بھی ہے، میں نے لکھا ہے، کیا ہے، بچوں کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہونا بولے تو ماں باپ دونوں اس بات پر بیٹھ کر گھر میں بات کرنا. کہاں ہے آج باپ کو اپنے جو ہے بچوں کے لیے وقت دینے کا موقع نہیں ہے. چھٹی ہوئی فوراً نکل گئے. اور خصوصاً علماء آپ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت سے بہت تساہل و غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب لوگ کیا سمجھتے، عالم کے گھر میں بچے کی اچھی تربیت ہوتی سمجھتے، لیکن ویسا نہیں ہوتا. جیسے بولتے پولیس کا بیٹا چور، وہ عالم کا بیٹا جاہل بن کے آتا. نہیں ہونا چاہیے. دونوں بیٹھ کر توجہ سے بات کرنا. کہاں ہے بات کرنے کی توجہ؟ باپ کے پاس میں موبائل، ماں کے پاس میں موبائل. وہ بچے ترستے رہتے ہیں ممتا کی، ماں کی ممتا، باپ کے پیار کے واسطے. امی امی، ابو ابو کو تھوڑی دیر رہو، تھوڑی دیر رہو، لیکن کبھی جواب بھی دیتا نہیں. تو اس طریقے سے دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کے بارے میں بیٹھ کر بات کرنا. ہمارے گھر میں کیوں خلاف ورزی ہو رہی ہے اللہ کی، ہمارے گھروں میں کیوں ایسے خلاف ورزی کا ماحول ہے. اور اسی طریقے سے 5ویں بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر تابع داری پیدا کرنے کے واسطے ماں باپ یہ سوچنا، یہ دیکھو یہ نقطہ، اگر ہم دونوں مل کر اللہ کی نافرمانی کریں تو اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں بلکہ اس کا اثر ہمارے بیوی بچوں پر پڑتا ہے. یہ قول آپ کو بولتا ہوں، بولنے سے پہلے مجھے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. ایک سلف بولتے ہیں، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی میں نظر آتا ہے. اب جب میں اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو کیا کرتا، اللہ تعالیٰ بیوی کو دشمن بنا ڈالتا. کس کے واسطے؟ شوہر کے واسطے. ایسا ہوتا. اور وہ بولتے وہ سلف، جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنے جانور میں بھی نظر آتا ہے. وہ جانور کیا کرتا، سرکشی کرتا. اسی لیے دیکھو دعاؤں کی پابندی نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، ایسے ہی نکلے ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئے. ایسا ہوتا ہے. لہٰذا دونوں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا. اور نافرمانی کرے تو آج کا دور کیسا ہے معلوم ہے، 6G کا 5G ہے 5G 45 منٹ کی ویڈیو 3 منٹ میں اپلوڈ ہوتی. انسان اصل میں چاہتا میں برائی کرے تو انجام سامنے دکھنا. آپ کو انجام سامنے نہیں دکھے گا، انجام بعد میں آئے گا. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نافرمانی کا جو برا انجام ہے اس سے ڈریں. اگر ہمیں دونوں مل کو نافرمانا تو اس کا اثر ہمارے گھر پہ پڑتا نہیں پڑتا گھر پہ پڑتا، بلکہ بیوی بچوں پر بھی پڑتا.
تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کی نافرمانی جو ہوتی ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے ہم نوجوانی میں کوئی گناہ کر کو رہتے اسے توبہ نہیں کرتے، علماء بولتے اس کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ لہٰذا میں کیا بولا، سب سے پہلے اس موضوع جو ہے ابراہیم علیہ السلام دین مطالعہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ والدین نمونہ بننا، والدہ خاص طور پر نمونہ بننا۔ کیوں بولے تو یہ ریکارڈ ہوتا ہے، آڈیو جا کے سنائیے دوسروں کو۔ کیا ہوتا ہے اس میں، ماں زیادہ وقت گزرتی بچوں کے ساتھ، باپ وقت گزرتا ماں کے اندر اطاعت کا مطلب زیادہ رہنا۔ حاجر کے اندر دیکھو جو تابع داری تھی ماشاءاللہ اسماعیل کے اندر آئی، چھوڑ کر جا رہے تھے ابراہیم، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم بولے اللہ کا حکم ہے، اللہ اکبر، کیا تابع داری تھے بیوی میں، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا یہ جواب ہماری عورتیں دے سکتی؟ کیا ہماری بیویوں کے اندر حاجر اور جو ہے حضرت حاجر اور سارہ کی طرح تابع داری ہے کیا؟ آج دیکھو شوہر بولتا یہ کپڑے نہیں پہننا، پسند نہیں آتے، آج کی بیویاں کیا کرتے، وہ کپڑے پہن کو شوہر کا دل جلا کو اللہ کے پاس ثواب پا لیتے۔ تھوڑا سا یہ چاہ جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، لہذا جو کام شوہر کو ناپسند اللہ کو ناپسند ہے وہ نہیں کرنا چاہے، اور اسی طریقے سے دونوں گناہوں سے دور رہیں۔ ماں باپ کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اب دیکھو وہاں گانا چل رہا ہے، سیریل چل رہا ہے، باپ بھی بیٹھے ہیں، شادی شدہ غیر شادی شدہ پورے بچے بیٹھ کو اگر دیکھیں تو کیا اثر نہیں پڑے گا سمجھیے آپ۔ لہٰذا دونوں گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر دونوں نیک رہے تو اسی لیے بولتے فصلاح الابناء بصلاح الآباء، اس لیے کہ بچوں پر جو ہے ماں باپ کی نیکی کا اثر پڑتا ہے۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، وہ ماں باپ کی نیکی تھی اس کا اثر بچوں پہ پڑا۔ اور اس طریقے سے ساتویں چیز ہے اپنے بچوں کے اندر تابع داری کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کی کمائی بھی حلال ہونا چاہیے۔ بینک میں اکاؤنٹ رکھتے آپ، سیونگ اکاؤنٹ، اس میں سود کا پیسہ آتا نہیں آتا، آتے رہتا، اور وہ کتنا آتا بتاتا بھی وہ۔ کون ایسا ہے بول لو اتنا آیا نکال کے پھینکا بول کے، پورا کھا جاتے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المومنون میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت نیک عمل کرو اور حلال کھاؤ۔ کیسے تھے ہمارے اسلاف، جب شوہر گھر سے نکلتا تو بیوی بولتی دیکھو باہر جا رہے ہیں حلال کمائی لاؤ، حرام کمائی لاؤ نہ دو۔ آج کون تو بھی ایسی بیوی ہے، بلکہ ایسی ہے شوہر کو لون لینے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر کا بجٹ کماتا 15,000 30,000 لائے تو پتے ہیں، کہاں تو بھی لگتے پیسے توڑ کر لانے، شوہر نہیں لا سکتا۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے حلال کمائی ہونا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ معلوم ہوا ان کے غلام حرام کمائی کھا لیا تھا، جب ان کو معلوم ہوا تو دل کر قے کرنے لگے۔ یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قصہ، یہ میرے تحریر کا ٹرننگ پوائنٹ ہی ہے، اگر یہ یاد کر لیا تو پوری تحریر کا خلاصہ آپ کو آ جاتا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام سنے ہوں گے آپ، اللہ اکبر، کیا ناز و نخرے میں پلے تھے، رائل فیملی کے VIP، اس سے بڑھ کر بھی کیا تو لفظ ہونا تو بول سکتا ہوں میں، بہت نیک آدمی۔ ان کی تربیت میں ماشاءاللہ 13 لوگوں کا کردار، 13 کیا 18 یاد بھول رہا ہوں میں، 13 صحابہ اور 5 تابعین تربیت کریں ان کی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بہت بڑے، ان کو دیکھ کر لوگ بولتے تھے عمر، جب ہم تم کو دیکھتے ہیں تو وہ عمر یاد آتے ہیں، ویسے عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ بڑے نظر و نخرے میں پہلے جہاں سے گزرتے بولتے عمر یہاں سے گزرا ہے، ہمیشہ اچھے کپڑے پہننا اور ہمیشہ عطر لگانا، اسراف نہیں کرتے تھے، اچھی تھی رائل فیملی۔ ایک دن کیا کرے معلوم انہوں، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں ان کی نوکرانی ہے نا ان کے بستر پر سو گئی ہے۔ آپ کے گھر میں نوکرانی اگر آپ کے بستر پر سے تو خاموش تھے، جیسے ہی سوئی پکڑ کے مارنے لگے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کسے، اپنی نوکرانی کو۔ نوکرانی ایک بات بولی، یہ نوکرانی کی بات ہی ماشاءاللہ زندگی بدل دلی سے۔ کیا بولی؟ یاد رکھو جس قدر تم میرے اوپر طاقت رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تمہارے اوپر طاقت رکھتا ہے۔ آج تم مجھے مار رہے ہو، کل اللہ کی مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دو جملے سننا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو چھوڑ ڈالے، اور اس سے پہلے جو زندگی تھی ناز و نخرے کی زندگی چھوڑ ڈال کے خلیفہ بنے۔ 90 ہجری سے 101 ہجری تک 2.5 سال خلیفہ تھے، کاٹے لگاتے تھے۔ عید کا دن ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا زندگی تھی۔ وہ بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں،
ان کی ماں بھی ماشاءاللہ کون معلوم، انہوں فاطمہ رحمہ اللہ، انہوں بھی رائل فیملی کی، ان کے باپ بھی خلیفہ، ان کے بھائیاں بھی خلیفہ، ان کا شوہر بھی خلیفہ۔ رائل فیملی کی عید کیسے ہوتی؟ معمولی ایک جو ہے چولہے پر خالی برتن ہے، اس میں پانی رکھ کر جو ہے مطلب اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں، پکتا پکتا پکتا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ فوراً گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حال دیکھتے ہیں، خلیفہ کے گھر کا یہ حال ہے عید کے دن، کیا پریشانی۔ بچوں سے پوچھا، اے میرے بچوں یہ بات بولو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ عمر کو دنیا میں خود دے دے اور آخرت میں جہنم میں چلے جائے، کیا جہنم میں جانا راضی ہے یا دنیا کے اس فقر و فاقے پر تم جو ہے صبر کرنا چاہتے ہو؟ کیا بولے بچے، ہمارا باپ جہنم میں نے جنت میں جانا، مگر اس دنیا میں جو فقر و فاقہ ہے وہ برداشت کر لیں گے۔ آج کل دیکھو کیسے ہیں بچے، سال بھر اچھا پال کے عید کے دن کپڑے نہیں لے کو دیا تو آج کی نسل ماؤں بچوں کو مارتی ہیں۔ حال ہے یہ آج۔ اسی لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ہر عید کے موقع پر نوے کپڑے مت دلاؤ، آپ کی جتنی صلاحیت ہے اتنا دلاؤ۔ ہر سال دلائے تو کیا ہوتا، ان کو اگر آپ درد سے پالے تابع داری آتی۔ اگر آپ یہ ماڈرن لائف، ڈیجیٹل انڈیا، یہ ویسٹرن کلچر کا جو پیچھے بھاگے سمجھ جاؤ، آپ ان کو آج ایسا کرے تو کل تم نہ گھر سے بھی نکالتے، ماحول ایسے ہوتا۔ لہٰذا دیکھو یہ بیوی اور بچوں کے اندر کیا ہونا، درد ہونا چاہیے۔ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے کرے تو کتنا چھوڑ کے مرے ہوں گے بولو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو 16 درہم ہے بس۔ اور ایک واقعہ ہے، خواتین ہوتی تو رو دیتی یہاں، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی خوب ایک دن مال پہن لے کو، رائل فیملی کی خلیفہ کی بیوی کو تو کیسے رہتی انہیں، اب وہ گھروں میں کیسا رہتا، وہ ایک چمچے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، چپلاں پہن لے کو، اب مہندیاں لگا لے کو۔ ہمارا رائل فیملی کی عورتیں گھر میں کیسے رہتے تھے، کپڑے پہن لے پھرتے رہتے، انہوں بھی ویسے رہ سکتی تھی۔ ایک دن خوب مال پہن لے کو بیٹھی اپنے شوہر کے سامنے، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تمہارا ایسا بیٹھنا مجھے پسند نہیں آتا، میں نے جیسے سیدھی سادھی گزاری ویسے سیدھی سادھی تم بھی زندگی گزارو۔ اچھا کیا کرے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کی بات سن کر پورا مال لے جا کے بیت المال میں رکھ ڈالی۔ کون؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، یا دیکھو ٹرننگ پوائنٹ، بیت المال کا ذمہ دار عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے پاس آتا ہے، آ کے بولتا ہے عمر بن عبدالعزیز مر گئے، تمہیں مال پہننا ان کو پسند نہیں تھا نا، انہوں تو مر گئے نا، اگر چاہے تو تمہیں جو مال رکھے تھے وہ مال آج تک میرے پاس ہے، میں تم نہ لا کو دیا لوں کیا؟ آج کی عورت کیا بولتی تھی، کانٹیکٹ نمبر دو میں تو لا کو دیا لوں، لیکن کیا بولی ماشاءاللہ، وہ تابع داری کا ماحول کیسے تھا دیکھو ماشاءاللہ ان دنوں میں، کیا بولی معلوم، فاطمہ رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز کے جیتے جی جیسے میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مرنے کے بعد بھی نہیں کر سکتی میں، تابع داری یہ تھی۔ لہٰذا ان تمام قصوں کو سنانے کا مقصد کیا ہے، ہمارے اندر بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ہونا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، بچوں کے اندر تابع داری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے برے ماحول سے بچانا۔ آپ برے ماحول سے بچائے بغیر اپنے بچوں کو ابراہیم و اسماعیل طرح بنا دو تو کیسے نہیں ہوتا ہو۔ دیکھو برے ماحول سے بچانے کے لیے تقریباً 4-5 چیزیں کرنا۔ سب سے پہلے گھر کا ماحول اچھا بنانا، گھر کے اندر کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں ہونا۔ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں داڑھی کاٹنے والا باپ بھی ہے، داڑھی کاٹنے والے بھائیاں بھی ہیں، ہے نا۔ ہمارے گھروں میں خواتین جو ہوتی ہیں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں، اور ہم لوگوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ میں آپ بتاتا کو، یہ ہماری عورتیں ہمارے ساتھ آ کو دکان والے سے جا کے بات کرتے ہیں نا، وہ بھی مرد کی غیرت کے خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ کو بات کرنا ہے تو آپ بات کرو نا۔ ہمارے مرد، کچھ مرد ایسے بھی ہوتے، یہ عورتوں کو بلا لگے تو قیمت کم کرتا ہوا عورتوں کو بلل جاتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بات، آپ میں تعریف نہیں کر لیتا، میں اپنے والد کو بھی والدہ کو بھی کبھی بھی ایک ساتھ مارکیٹ میں دیکھا نہیں پوری زندگی میں، کبھی ہی نہیں لے جاتا۔ گھر میں والد صاحب چٹھی لکھ لیتے، جتنا ہونا پوری چیزیں لا کے جاتے، ایسا ماحول۔ اور میں الحمدللہ میں اپنی بیوی کو، میری شادی ہو کر 16 سال ہوا الحمدللہ، میں آج تک اپنی بیوی کو مارکیٹ میں لے جا کے کسی غیر مرد سے بات کراتا نہیں۔ جتنی ضرورتیں ہونا، کیا بھی خریدنا ہم خریدتے، لہٰذا عورتوں کو لے جا کے بات کے ایسے دیوس بولتے اسے، ایسے مرد کو جو بے غیرت ہوتا ہے۔ تو گھر کا ماحول سب سے پہلے صحیح کرو، اور گھر میں خلاف شرع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے وہ تو قبلے کی طرف ایک پردہ لٹک رہا تھا جو اس پہ فلاور تھے۔ نماز ختم ہوتی آپ نے عائشہ کو بلایا، عائشہ یہ پردہ ہٹاؤ سامنے سے، یہ پردہ پورا میرے نماز میں خلل پیدا کرے۔
تو لہٰذا خلاف اشارہ کوئی کام نہیں ہونا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ ام سلمہ بولتی ہیں اللہ کے نبی اندر آؤ اندر آؤ، تو اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر بولتے ہیں ام سلمہ جبرائیل اب بھی چاہ کو بولے اے اللہ کے نبی جس چارپائی پر آپ سوتے اس چارپائی کے اندر کتا ہے، اور کتا جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جب تک وہ کتا نبی کے گھر سے نہیں نکلتا ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کیا کیا، میں سمجھتا ہوں رحمت کے فرشتے داخل ہونا کا تو گھر کے دہلیز کے پتہ چل لیتے ہوں گے۔ ہمارے گھروں میں عورتیں جس طرح سے رہتی ہیں، ہمارے گھروں میں جو تغرے لگے رہتے ہیں مطلب درگاہوں کے، اور یاد رکھو گھروں میں یہ مکے مدینے کے فوٹو بھی نہیں لگانا ہے، مکے کے فوٹو مدینے کی فوٹو آیتاں کے تغرے اللہ نہیں لگانا۔ کیا ہوتا اس سے مطلب قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، بچہ بال میرا نیچے پڑ گا، آپ لگائیں گے تغرہ بنا کیا ہوگا، ایک شکل میں وہ جائز بولے علماء کیا بولے تو بچوں کو سکھانے کے لگا سکتے ہیں، ایک بورڈ ہے ہر دن ایک آیت لکھ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا آیت الکرسی، لوگ حج عمرے کو جاتے وہاں سے آیت الکرسی سورہ رحمان سورہ یاسین 2500 ریال کا پورا لے کو وہ کارگو میں ڈال کو آتے وہ لگ لگا لیتے، کیا بولے تو حج کو جا کو ایسے۔ یاد رکھو قرآن یہ جو ہے دیواروں میں لگانے کے لیے نہیں آیا، پڑھ کر دل میں اتارنے کے لیے آیا ہے، تو اس طریقے سے خلاف اشارہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھو بچوں میں تابع داری پیدا کرنا بولے تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے بچوں میں یا دوستوں کے بچوں میں جو غلط حرکت ہے اس میں نہیں چھوڑنا، بچوں کو تربیت ایسے کر کے بولنا، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، چاچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، بڑبا کے بیٹے ہوتے نا، ان کے درمیان میں تو بچے کیا ہوتا وہ مطلب بچپن کی جو عمر ہوتی ہے وہ کیا ہے کیچ کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو چھوٹا بچہ بس میں سوار ہوا، رائٹ 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 بولتا کون؟ کنڈکٹر، بچے بھی رائٹ رائٹ بولتے ہیں۔ کتنا وقت بیٹھے آپ بس میں؟ 10 منٹ 15 منٹ۔ اگر وہ جب بس کے ماحول سے متاثر ہوا بچہ گھر کے ماحول سے کیسے متاثر ہوگا نہیں بتائیے۔ لہٰذا رشتہ داروں کے بچے جو بگڑتے اور اس طریقے سے دوستوں کے بچے جو رہتے ان کے ساتھ نہیں چھوڑنا، بچوں کو بولنا کیا بھی غلط چیز دیکھے تو نہیں سیکھنا وہ، اور اسی طریقے سے ٹی وی سے اور سوشل میڈیا سے بچا کے رکھنا۔ ٹینگے ٹینگے آ رہا ہے، بچے ناچتے ہیں ہاتھوں تلے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ پریشانی ہے۔ دیکھو سوشل میڈیا فون سے دور رکھو، اور نویں چیز ہے وہ کیا ہے، اب بچوں کے اندر تابع داری پیدا کرنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ دعا کرنا کیسا بولے تو میں سمجھتا ہوں آج معاشرے میں بد دعا زیادہ ہوتی ہے، دعا کم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اوپر بد دعا مت کرو، اپنے مال پر بد دعا مت کرو، اپنے بچوں پر بد دعا مت کرو۔ یاد رکھو اپنے بچے پر بد دعا کرے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں دیکھنا۔ بچوں کے لیے دعا کرنا، کیا دعا کرنا؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کیا کرے، دیکھو دعا کرے اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کئی کو دعا کرے ہوں گے، معلوم تھا کفریہ مشرکانہ ماحول، آزر تھا نا ابراہیم کا باپ جو کیا تھا پنڈت تھا، ان کو معلوم تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اولو العزم پیغمبر کو اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کی فکر کیسے ہے، دیکھو یہ دادا کے نقش قدم پر چل کر نعوذ باللہ کہیں بت پرست نہ بن جائیں، اس لیے دعا کر رہے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور دیکھو یہ ماں باپ کی دعا ہی بچوں کا مستقبل بناتی۔ کئی باتیں میں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، مطلب مثالیں زیادہ ہیں، وقت کم ہے۔ ایک عالم دین تھے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، کیا کرتے تھے اپنے بچوں کی پریشانی دیکھتے تھے، تو کچھ زمانہ آج سے 800 سال پہلے کا زمانہ، اپنے بچے کو ادب سکھا بیزار ہو گئے، اللہ سے بولے اے اللہ اپنے بچے کی دینی تربیت کے لیے کیا کیا کرنا کر دلیا میں، اے اللہ میں اس بچے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اسے سیدھا کرنا۔ اللہ اکبر، وہ باپ کی تڑپ اللہ نے دیکھ لی، اللہ اکبر، وہ بولتے مطلب دعا کرے تو اس کا فائدہ یہ ہوا ماشاءاللہ دونوں نیک بن گئے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، دیکھو عبدالرزاق البدر مدینے کے علماء میں سے ہیں، میرے استاد ہیں وہ عبدالرزاق البدر، انہوں بولتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے وہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں کچھ فوجی رہتے، دیکھتے نا حجر اسود کو چومنا، یہ کرنا وہ کرنا، لوگوں کو ہٹاتے رہتے، انہیں بولتے ایک سعودی عرب کا سیکیورٹی 18 سال پہلے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہے۔ واقعہ غور سے سنو، یہ 18 سال پہلے کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے؟ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ میں ملتزم ہے، کعبے کا دروازہ، وہاں چمٹ کر دعا کر تو ماشاءاللہ دعا قبول ہو جاتی۔ اور وہاں گئے تو کیا کیا رونے کی دعائیں مطلب آواز آتی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہاں چمٹ کر دعا کیا، اے اللہ تو مجھے اولاد دے، کیا نہیں بولا؟ نیک اولاد دے نہیں بولا، کیا بولا؟ اولاد دے، اللہ اولاد دیا لیا۔ 18 سال کے بعد وہی والد آ کے وہ
کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو میرے بچے کو ہلاک کر دے. اللہ وہ عبدالرزاق اللہ جس محفل میں بولے پوری محفل روزہ لی. 18 سال پہلے کیا دعا کیا؟ اے اللہ بچہ دے. 18 سال کے بعد کیا بول رہا ہے؟ اے اللہ میرے بچے کو ہلاک کر دے. اور وہاں کی سیکیورٹیوں میں جو دین ہے وہ انڈیا کے علماء میں نہیں ہے. انہیں کیا بولا؟ وہ آدمی کو پکڑ لیا. کون آدمی کو؟ 18 سال پہلے تمہیں دعا کرے آج دعا کر رہے ہیں. پکڑا لے جا کے بولا آج سے 18 سال پہلے میں نے تمہارے رونے کی آواز سنا. میں تم نے اللہ کے سامنے ملتزم سے چمٹ کر تم نے اللہ سے دعا کی، لیکن تم نے اللہ سے نیک اولاد کی دعا نہیں کی. وہاں کے سیکیورٹی بول رہا دیکھو جو قرآن بول رہا ہے ربی حب لی من الصالحین. تمہیں کیا دعا نہیں کرے؟ اللہ سے نیک اولاد کی دعا نہیں کرے، اللہ سے اولاد کی دعا کرے نا. یہ اولاد تمہیں نافرمان ملی اسی لیے تم آج دعا کر رہے اس کے ہلاک ہونے کی، اللہ کی نہیں منع فرماتے. وہ سیکیورٹی دیکھو اس آدمی کی ماشاء اللہ اصلاح کیسے کرتا ہے. وہ آدمی کو کھینچ کر لے جاتا ہے، پوری مطلب بھیڑ میں گھستا ہے اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کے بولتا ہے اے آدمی اپنے بچے کے نیک ہونے کے لیے دعا کرو. ماشاء اللہ اللہ اکبر. کیا یہ لائیو دیکھ رہے ہمیں کعبۃ اللہ کے پاس دکھ رہا ہے. خزہ سنایا تو کیا بولتا ہے وہ پولیس والا سیکیورٹی؟ وہ دعا کر کے ہٹا نہیں. ماشاءاللہ وہ بچہ مکے میں تھے، وضو کر کے ماشاءاللہ مقام ابراہیم کی نماز پڑھ رہا ہے. ایسی ہوتی ہے دعاؤں کا اثر. لہٰذا دیکھو امام احمد کو امام احمد بنائیں تو ان کی ماں کی دعا نے، امام بخاری اگر بڑے بنے تو ان کی ماں کی دعا نے، امام شافعی بنے تو ان کی ماں کی دعا نے. اب وہ ذکر آئے تو میں وہ بول کے اپنے قصے کو آگے بڑھاتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ شاید اچھے پیدا ہوئے، بہت بڑے ہوتے ہوتے آنکھیں چلے گئیں. اب ماں بیمار، بچے بیمار ہو گئے تو ماں کیا کرتے؟ رات بھر وہ مطلب بستر کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے. امام بخاری رحمہ اللہ رات بھر تہجد کے بیٹھ کے اتنا دعا کرتے ہیں پورا جانی مت بھیگ جاتا. اے اللہ تو میرے بیٹے کی نگاہوں کو لوٹا دے تو اللہ. دیکھو صحیح روایت ہے. اہل حدیث کیا سمجھتے کہ تو بھی صحیح واقعہ سن تو اس میں شک کرتے، نہیں کرنا شک. امام بخاری کی سیرت ہے، اس پر اس کتاب میں ایک واقعہ لکھے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ دعا کر کے وہیں سوئی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. واقعہ صحیح ہے، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آ کر بولے اے امام بخاری کی والدہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری مطلب بیٹے کی نگاہوں کو لوٹا دے گا. وہ خواب دے کے اٹھے. امام بخاری کی والدہ بولتی میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے ماں باپ کی دعا بچوں کا مستقبل ہوتا ہے. اور سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں، ان کا نام ہے عبدالسلام الشوائر حفظہ اللہ. بڑی اچھی بات بولتے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی گود کو بچوں سے بھرتا، لیکن گود کو بچوں سے بھرنے کے بعد اللہ آزماتا. اتنی بڑی نعمت پا کر اس نعمت کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے میری طرف لوٹتا کہ نہیں لوٹتا، اللہ آزماتا ہے. اور یہ بات بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درجہ دیا ماں باپ کو. آپ نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اس میں ماں باپ کی دعا بھی ہے. لہٰذا ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. 2013 میں میرے والد کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والد کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دعا کیجیے. 2013 میں اپنے والد کو دفنا کر کے باہر آیا. ایک عالم دین بڑی اچھی بات بولے، کبھی بھولتا نہیں میں. وہ کیا بولے آپ کو؟ دیکھو شیخ آج تک آپ کے والد تھے، ان کے انتقال سے ایک بڑا نقصان ہوا. کیا ہوا؟ تمہیں ان کی دعاؤں سے محروم ہو گئے. بہت بڑی چیز ہے. وہ والدین جب تک رہتے نا ان کی دعائیں لینا، وہ جب تک رہتے ماشاءاللہ دعائیں ملتی رہتی ہیں. اور ماں باپ اگر چلے جاتے ہیں تو ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو کہنے لگے آج جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا. تو اس طریقے سے ہمیں اگر ہم والد ہیں اپنے بچوں کے حق میں کبھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے. دعا آج کرنا، کتنا ستائے تو بھی دعا آج کرنا، اور یہ صبر کے ساتھ پالنا بچوں کو. اور اسی طریقے سے اب بچوں کے اندر تابعداری پیدا کرنے کے لیے اطاعت کے نمونے ان کے سامنے پیش کرو. اللہ کی بات مانے تو کیا ہوتا، رسول کی بات مانے تو کیا بولنا. اور ایک بڑا ہے بچوں کے اندر تابعداری پیدا کرنے کے لیے ان کو نمازی بناؤ. یہ بہت اہم ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے جا کے کعبۃ اللہ میں چھوڑے بولے اللہ نمازی بنا. نمازی بنانے کے لیے ماحول دیے، دعا بھی کرے اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو نمازی بنا دے. ماشاءاللہ ابراہیم کی دعائیں اسماعیل کے حق میں کیسے قبول ہوئی. دیکھو اللہ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے سورہ مریم میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت ابراہیم کو دعا کا نتیجہ یہ ہوا حضرت اسماعیل نمازی بن کے ماشاءاللہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اور نماز کے اندر ایک چیز ہے وہ کیا بولے تو نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے.
آج نوجوان کتنے بگڑے ہوئے معلوم ہیں، ان کو پکا نمازی بنا ڈالو انشاءاللہ انہوں راہ راست پہ آ جاتا. اور اسی طریقے سے بچوں کے اندر تابع داری پیدا کرنے کے لیے خطبات جمعہ میں ان کو لاؤ، مسجد میں لانا. 10 منٹ کتنے بچے ہیں سنو، اگر یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا یہاں، اگر ان کے حاش خیال میں اگر اس درس کی ایک بات بھی بیٹھ گئی نا، میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں ان کے مستقبل کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گی. اور بچوں کو علماء سے ملانا بھی. میرے بچے ان کے لیے دعا کرو. مجھے معلوم ہے میرے والد مجھ کو چھوٹے بھائی کو جا کے باقاعدہ سب سے ملاتے تھے، لہٰذا بچے آئے تو مولوی صاحب علماء آئے تو اپنے بچوں کو جا کے دعا کراؤ، یہ میرے بچے فلاں فلاں ہیں. اور اسی طریقے سے علماء سے مشورہ کرنا، اور والدین کی نیکی کا اثر بھی ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے، ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں پیش کرو. اور ایک بات بھی ہے، نافرمانی کے جتنے اسباب تمام اسباب سے دور رہنا، اور نافرمانی کے برے انجام سے بچانا بھی. اور ماں باپ خود جاہل نہیں ہونا، ماں باپ کے اندر علم ہونا. اسی لیے دیکھو اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچانا ہمیں؟ آپ کا بچہ لیٹر لے کے گیس کے چولہے کے پاس گیا تو نہیں جانا، ویسے جیسی تڑپ یہاں ہوتی ویسے جہنم سے بچاؤ. وہاں علی رضی اللہ عنہ بولتے جہنم سے بچانا ہو تو 2 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، ایک تو علم، دوسرا ادب. اور اسی طریقے سے ہمیں اچھی دوستی پر بھی نظر ہونا چاہیے. ہمارے بچے کہاں جاتے، کس سے ملتے، مکمل طور پر ہونا. آخری 2 چیزیں ہیں، اگر ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ان کی ہمت افزائی کرنا. کیسا ہمت افزائی کرنا؟ اگر 1 مہینے میں ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے تو انعام دینا اسے. اگر ایک دن میں 10 یا 12 رکعت سنت موقدہ پڑھتا ہے تو اس پر بھی مکمل طور پر اہتمام ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. عمر آباد میں ایک طالب علم تھے. اب ماشاءاللہ وہ کہاں ہے، دیکھو کیسا قرآن کا اثر ہوتا. دیکھو وہ عمر آباد میں پڑھنے کے دوران نفل نمازوں میں ماشاءاللہ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. ماشاءاللہ پڑھنے کے دوران ایک استاد کو معلوم ہوا، وہ استاد وہ طالب علم بلا کے ہمت افزائی کرے سب کے سامنے، ہمارا یہ شاگرد ہے، ہونہار ہے، ماشاءاللہ نفل نماز میں پورا قرآن پڑھتا ہے. اللہ اکبر. وہ ہمت افزائی کا فائدہ یہ ہوا، دیکھو عمر آباد سے فارغ ہونے کے بعد مدینے میں داخلہ ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کیسے اٹھاتا لوگوں کو. دیکھو مدینے میں داخلہ ہوا، مدینے میں داخلہ ہوا تو ماشاءاللہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے. چنئی کے، وہ نام نہیں لیتا میں، چنئی کے وہ، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر عربوں کو ماشاءاللہ قرآن پڑھاتے تھے. ایک ہمت افزائی کا اثر کہاں تک ہوتا. دیکھو الحمدللہ وہ یہ ہوا، فل ہوا، PhD بھی ہو گئی ماشاءاللہ قرآن میں. وہاں سے آئے، اب دیکھو زندگی میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ ایک استاد کی ہمت افزائی کی وجہ سے ماشاءاللہ وہ وہاں تک گئے. لہٰذا بچے اگر 10th میں پاس ہوئے تو سب کو کیک کھلانا یاد آتا. +2 پاس ہوا، MBBS کی فری سیٹ مل گئی تو کیا کیا خوشی رہتی. ہمارے بچے نیکی کے میدان میں آگے بڑھے تو کیا تو بھی یہ کرتے میں دیکھا ماشاءاللہ. دیکھو ویزاگ کے یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو دیکھا وہاں تاقراتوں میں جو بچے رمضان میں پورا قرآن پڑھ لیے کہ 20 دنوں میں تاقراتوں میں انعام دیا ان کو مسجد میں. ماشاءاللہ ہمت افزائی ہوتی، انعام دنیا میں دینا. ہمت افزائی اگر نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ لہذا اس طریقے سے انعام دیں. اور ابراہیم کا واقعہ ہمارے باپ کو بھی، ہمارے ماؤں کو بھی، بچوں کو مکمل تو معلوم ہونا. اور ہمارے بچوں کو ہمیں انبیاء کے قصے سناؤ بولا تو یوٹیوب میں جا کر سناتے ہیں، مگر یوٹیوب میں واقعات صحیح نہیں ہے. اس میں کیا ہے، ابراہیم کی فوٹو ایکٹنگ کر کے ہے، وہ نہیں سنانا. لہٰذا قصص الانبیاء کتاب ہے، اس سے پڑھاؤ اور قرآن میں غور کرو. اور ایک آخری بات ہے، اپنے بچوں کے اندر تابع داری کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ہمیں صحیح کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. بعض مطلب پیرنٹس کو ہم لوگ دیکھتے کوسی تو بھی انگریزی کتاب پڑھ لے کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا. غلط ہے. بچوں کی تربیت میں کتابیں بہت ہیں لیکن صحیح کتابیں کم ہیں. لہٰذا علماء سے پوچھو کوسی کتاب پڑھنا، کیسا پڑھنا. میرے والد کے پاس ہمیشہ ایک کتاب رہتی تھی بچوں کی تربیت، خود پڑھتے، اس کے اندر انڈرلائن کر کے ہم نہیں پڑھتے، دیکھو یہ چیز دیکھو. لہٰذا کچھ چیزیں لمبا ہی ہوا درس. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو تابع داری پیدا ہوئی نا وہ اللہ کی خاص تربیت سے تھی. ابراہیم تابع دار تھے، ان کی پوری فیملی آل ابراہیم، چاہے وہ حاجر ہوں، اسماعیل ہوں، سارہ، اسحاق ہوں، ان کی تابع داری کیسے آئی؟ باپ کے اندر سے آئی. لہٰذا اس درس سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر باپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع دار بننا چاہیے.
اور ہمارے معاشرے کی ہر عورت کو حضرت سارہ اور اسحاق کی طرح تابعدار بننا چاہیے. اور ہمیں جب بھی ہاتھ اٹھاتے اپنے بچوں کے حق میں دعا کرنا مت بھولو. آخری 1-2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. کسی عالم سے پوچھا گیا میرے بچے بہت نافرمانی کرتے، کیا کروں میں، تنگ آ گیا ہوں میں. ماشاءاللہ ایک اچھی بات بولے ایک کام یہ کرو، دن میں بھی دعا کرو مگر تہجد میں اٹھ کے دعا کرو اپنے بچوں کے واسطے. تہجد میں، رات کے اندھیرے میں، سجدے میں دعا کرو. اگر عربی میں آتا تو عربی میں کرو، یا اپنے جس زبان میں دعا کرو. اے اللہ تو میرے بچے کو نیک بنا دے. کون ہوتا آج یہ بولتا اے اللہ میرے بچوں کو سوشل میڈیا فون کی تباہی سے بچا لے؟ کون کرے دعا؟ یاد کرو. ایک چیز. دوسری چیز، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا ہے، ان کے تابع داری پیدا کرنا ہے. اللہ نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں، حج عمرے کو بلا لگ جا کے آ جاؤ، اس کا بڑا فائدہ ہوتا. ہمیں کیا کرتے ہیں ماں باپ، اپنے بچوں کو اجمیر بھی، درگاہ بھی ادھر ادھر لے جاتے. نہیں لے جانا، مکہ مدینہ دکھاؤ، بولو یہ انبیاء کی جگہ فلاں فلاں. ماشاءاللہ اس کے بعد دیکھو آپ کے بچوں پر اثر کیسے ہوتا ہے. اسی لیے حضرات صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی حج پہ لے جاتے، اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اپنی بیوی تربیت کیسے کرتے تھے. کسی سفر میں آپ اپنی بیویوں کو نہیں لے گئے، 9 بیویوں کو پوری تاریخ پڑھو، پوری سیرت پڑھو، قبر کھنگال کے لا کے بتاؤ اللہ کے نبی کسی سفر میں 9 بیویوں کو ساتھ لے گئے ہوں سوائے سفر حج کے. 9 بیویوں کو آپ نے سنبھالا. اس میں 60 سالہ حضرت سودا بھی تھی. آپ نے حج کے موقع پر فرما دیا تھا اے میری بیوی یاد رکھو، حج سے واپسی کے بعد جب جاؤ گی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر میں پکڑے رہنا. سودا رضی اللہ عنہ 60 سال کے ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ اللہ کے نبی کی نصیحت کو ہمیشہ یاد کرتی رہتی. حج کے بعد اپنے گھر میں رہتی، کبھی بھی اپنے ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھ کہنے والے کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہماری بیویوں کے اندر، تمام شوہروں کے اندر، ماں باپ کے اندر، پیرنٹس کے اندر، بیویوں کے اندر، ماؤں کے اندر اللہ تعالیٰ تابعداری پیدا فرمائے. ہمارے بچوں میں جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس درس میں نے کوئی صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی غلط بات کہہ دی تو وہ میری زبان کی وجہ سے یا شیطان کی طرف سے کم علمی وجہ سے ہوگی. اللہ مجھے معاف فرمائے. پھر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہ جمع فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.